کریم آقا نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو قائم رکھے گا، انہیں رسوا کرنے، ان کی مخالفت کرنے والا انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ کا فیصلہ آ جائے اور اس پر لوگوں پر غالب ہو کے رہیں گے۔ معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اس گروہ سے مراد اہل شام ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یہ مالک گمان کرتے ہیں، انہوں نے معاذ سے سنا ہے کہ اس فرمان میں اس گروہ سے مراد اہل شام ہیں، یعنی حجاز مقدس، لبنان، سیریا، فلسطین، یہ والے ہوں گے۔ یہ ہر حال میں اللہ کے حکم کی تنفیذ کے لیے، حفاظت کے لیے، اقصیٰ کی محافظت کے لیے لڑتے رہیں گے، اور اس وقت تک کہ قیامت آ جائے یہ کوئی بھی ان پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو جن کو رسول اللہ نے بشارت دی وہ غزہ والے تو پار کر گئے اپنی قربانی، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، انہوں نے شہادت دے دی۔ باقی امت کیا کر رہی ہے؟ سوال میں آپ سے ایک چھوڑے جا رہا ہوں کہ آخری وقت میں، اس وقت ہم جس وقت میں کھڑے ہیں اس میں یہ ایک لد ہے گاؤں جو اسرائیل کی سٹی کونسل بن چکی ہے، یہاں پہ ہلاکت ہوگی، واصل جہنم ہوگا دجال، اور یہ باب بیت المقدس کے مرکزی داخلوں میں سے ایک ہے۔ عبرانی میں اسے باب شکیم یا باب نابلس کہتے ہیں۔ یہ غیر معروف سا مقام اسرائیل کے قیام کے بعد اہمیت اختیار کر گیا۔ یہودی سمجھتے ہیں کہ یہ دجال کا نجات دہندہ ہوگا، اس کی آمد کا انتظار، لشکر بن رہے ہیں۔ ایسی صورتحال ہندوؤں کی بھی ہے کہ مہاشی دجال ہمالیہ کے کسی غار میں موجود ہے، وہی آ کے کامیابیاں دلائے گا۔ تو یہودیوں نے تو دجال کے لیے راہ ہموار کرنے کی غرض سے باقاعدہ تنظیمیں بنائی ہیں، فری میسن، ایلومیناٹی، اور دوسری جو بظاہر مقاصد کچھ اور ہیں لیکن منصوبے گریٹر اسرائیل کے ہیں۔ یہ تنظیمیں خفیہ طور پر دجال اور اس کی حکمرانی کے لیے راہ ہموار کر رہی ہیں۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو۔ بہت سی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکٹ کر دیا، کیونکہ یہود جانتے اور سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پتھر کی لکیر ہے۔ جیسے غرقت ایک درخت ہے، حضور نے فرمایا سوائے اس کے ہر جاندار بے جان کہے گا کہ یا عباد اللہ، یہ پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو آ قتل کر۔ تو یہودیوں کو حضور کی حدیث پہ اتنا ایمان ہے کہ غرقت کے درخت تیزی سے لگا رہے ہیں اسرائیل۔ انہیں میرے مصطفیٰ کی حدیث پہ ایمان ہے، لیکن مسلمانوں کو نہیں ہے، جنہوں نے طوبیٰ للشام کو نظر انداز کیا، اللہم بارک لنا فی یمننا فی شامنا کو نظر انداز کر لیا۔ تو مجھے بتائیں شرم محسوس نہیں ہوتی؟ یہودی تو حضور کی حدیث پہ ایمان رکھتے ہوئے پلاننگ کر رہے ہیں اس کا توڑ، مگر ہم مسلمان کریم آقا کی احادیث کو پس پش ڈال کے، روایات کی سند اور غیر سند میں الجھ کے، یا اس کو پس پش ڈال کے ہم اپنی پلاننگ نہیں کر رہے۔ ہمیں تو حضور نے سوالات اور جوابات بھی بتا دیے، قیامت سے پہلے فتنوں کے بارے میں بتا دیا۔